خلیفہ ثالث، تیسرے مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین کامل الحیاء والاتقان جن کو کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کامل وضو کیا اور پھر نماز کے لیے مسجد میں حاضر آئے اور نماز ادا کی خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مغفرت فرما دی، ان کی مغفرت فرما دی۔ اور اسی حدیث کے ایک ضمن میں اور بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، یہ عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شہزادے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ابا جان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدینے میں نماز قائم ہوئی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم فرض کو ہی بالائے طاق رکھ دیں، یعنی فرض نماز ہی چھوڑ دیں، اور ایک تو یہ ہے کہ فرض نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن ہاں جماعت چھوٹتی ہے۔ تو اب دیکھو جس کو ہم مانتے ہیں یعنی حضرت عمر کو، ان کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ابا جان یعنی میرے والد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں ایک دفعہ گئے، اور عصر کا وہ وقت تھا، باغ سے آتے آتے آئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں عصر کی جماعت ہو چکی ہے۔ کیا آئے تو دیکھا کہ مسجد میں عصر کی جماعت ہو چکی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، حضرت عمر کے شہزادے کہتے ہیں کہ میرے والد نے برجستہ کہا، پہلے احبری، پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ جس باغ کی وجہ سے، جس کھیت کی وجہ سے، جس یہ باغیچے کی وجہ سے میری ایک وقت کی نماز کی جماعت چھوٹی ہے، میں نے اللہ کی راہ میں اس باغ کو صدقہ کر دیا، نہ یہ باغ رہے گا اور نہ ہی میری کبھی جماعت چھوٹے گی۔ یہ جماعت کے بارے میں ذرا اپنے ذہن کو ہم کھولیں، جماعت کے بارے میں، یعنی اگر ہم فقہا کی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں تو جماعت کے بارے میں دو قول ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے اور ایک یہ ہے کہ قریب با واجب ہے، یعنی فرض کا مقام کے بعد سنت واجب کے بعد یہ سنت موقدہ، یعنی سنت موقدہ گویا کہ ہم چھوڑیں، حضرت عمر فاروق نے چھوڑا، اس پر پورا باغ صدقہ کر دیا کہ یا یہ باغ رہے گا یا نماز پڑھیں گے ہم، لیکن ہم اس کاروبار میں لگے ہیں، ہم اس بزنس میں لگے ہیں، ہم ایسی تجارت میں لگے ہیں جو تجارت میں ہم اتنا مشغول، جماعت تو درکنار، جماعت تو چھوٹتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نمازوں سے بھی غفلت ہے، نمازوں کو بھی چھوڑتے ہیں۔ ایک حدیث اور صحابہ کرام سے مروی ہے اور ذہن میں نہیں کس سے مروی ہے، کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو وقت کے بارے میں، ایک ہے عشاء اور ایک ہے فجر۔ فجر اور عشاء کی نماز ایسی نماز ہے جو منافقین پر بڑی شاق ہے، بڑی مشقت والی نماز ہے، بہت بھاری نماز ہے۔ کس پر؟ جو منافقین ہیں، جن کے دل میں نفاق ہے، زبان سے قولی مسلمان تو ہیں لیکن دل میں اللہ سے نفاق ہے۔ نفاق اصل میں بولتے دو منہ والے کو، دو منہ والے کو نفاق کہتے ہیں۔ منافق یہاں کچھ وہاں کچھ، مسلمان کے ساتھ آیا تو کہا ہم تمہارے ساتھ، کافر کے ساتھ گیا تو ہم کہا تمہارے ساتھ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا آمَنَّا، قرآن میں تفصیل سے بیان ہے۔ تو کہا کہ یہ دو نمازیں منافقین پر بڑی شاق ہیں، بڑی مشقت والی ہیں، لیکن اتنی گھنی آبادی ہے ہماری ماشاءاللہ، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ فجر کی جماعت کا جائزہ لے لیں اور عشاء کی جماعت کا جائزہ لے لیں، بس دو نمازوں کا، کئی مساجدیں ہیں، ساروں میں ہم جا کر کے نوٹ کر لیں، ہفتہ بھر کا کاؤنٹ کر لیں، ہفتہ میں یعنی ڈیلی دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں کتنے لوگ نہیں آتے۔ اگر یہ بڑی صف ہے تو اس میں ایک صف، کچھ لوگ پیچھے دوسری صف میں، دوسری مساجدیں ہیں چھوٹی صف ہے اس میں ہے تو دو صف، عشاء کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر فجر ہے تو اس میں بڑی صف ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ فلاں کے لیے، آپ سمجھیں کہ میرے لیے، ہم سب اپنی اصلاح کر رہے ہیں
تاکہ ہماری اصلاح اگر ہو گئی تو ہمیں دیکھ کر کے دوسرے خود اصلاح پذیر ہو جائیں گے، اصلاح حاصل کر لیں گے۔ اور اگر فجر میں ہم جائیں اور وہاں ہم حساب کتاب کریں تو مشکل سے جو بڑی صف والی مسجد ہے اس میں مختصر سے 10 سے 15 لوگ، اور جو چھوٹی صف والی ہے اس میں 5 سے 8 زیادہ سے زیادہ، یا 10 زیادہ سے زیادہ۔ تو حالت یہاں تک پہنچی، ذرا تصور کرو، اور اس پر ہمیں رونا چاہیے کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یعنی علماء کو تقریر کرنا پڑتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھو۔ آپ کو نہیں پتا کہ ہم پر نماز فرض ہے؟ کیا آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ مسلمان ہیں؟ یہی دیوار ہے نماز، کفر و ایمان کے درمیان فرق کرتی ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ جماعت واجب ہے، ہمیں جماعت سے نماز بھی پڑھنی ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ فجر بھی کوئی شے ہے، فجر کی بھی نماز ہوتی ہے؟ جو لوگ 4 وقت کی پڑھتے ہیں فجر میں حاضر نہیں رہتے ان کے لیے، اور جو لوگ کچھ نہیں پڑھتے ان کے لیے ساری نمازیں، جو 2-3 وقت پڑھتے ہیں ان کے لیے عشاء اور فجر، کیا یہ بھی کوئی نماز ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر کے بہت اچھا ہے کہ ہم دعا کریں سب کے لیے، لیکن ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم کیسے اصلاح پذیر ہوں گے؟ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ پھر سے اللہ پر، اس کے رسول پر، قیامت پر۔ کیوں کہا؟ یہ ہے وہی چیز کہ مسلمان کو اب چاہیے مسلمان ہونا۔ تو بہرحال وقت گزر رہا ہے، تو اب ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن اب اس پر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے پھر سے بلوانے کی کوشش کریں کہ ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ بہت سارے ابھی موضوعات بہت باقی ہیں جو بیان کرنے ہیں۔ اگر ہم صرف موضوع اسی پر بولیں تو آگے کیسے ہم بڑھیں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری خطبے میں، اور پھر جب مرض الوفات میں میرے آقا مرض الموت میں مبتلا ہوئے، یعنی جس میں میرے آقا کا وصال ہوا، اس مرض میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک تفصیلی حدیث ہے، وہ وصیت جو فرمائی، میرے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو حجرہ مبارکہ تھا وہ حجرہ مسجد نبوی شریف کے بالکل بغل میں بالکل سٹا ہوا تھا، اور بعد میں وہ حجرہ شریف جو ہے حضرت عائشہ والا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی شریف میں شامل کر لیا گیا۔ اخیر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر المظفر میں آخر پنج شنبہ یعنی جمعرات کے دن میں میرے آقا کے پیشانی مبارک پر ایک پٹی لگی ہے، یعنی درد سے بہت زیادہ درد کی شدت ہے اور وہ پٹی لگی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی سہارا دیتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں حاضر آئے اور آ کر کے اسی طرح ممبر شریف پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ ہر گلی کوچے میں اعلان کر دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں ہیں، آخری وصیت سن لو، اس کے بعد اللہ کے نبی تمہارے درمیان سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ وہ آخری وصیت کہنے کے لیے حضرت بلال گلی کوچے ہر بازار میں گھوم رہے ہیں، جاؤ آؤ مسجد نبوی شریف میں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اتنے بڑھ گئے مسجد نبوی شریف میں کہ مسجد چھوٹی ہو گئی۔ میرے آقا کہتے آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، سارے بھر گئے، اور یہاں تک حدیث میں آیا کہ حتیٰ کہ مسلمانوں کی پارسا عورتیں اپنے آپ کو نقاب پوش کر کے یعنی جو ہے چھپا کر کے اپنے آپ کو مسجد کے قریب آ گئی کہ اللہ کے نبی آخری وصیت کیا کرنے والے۔ تو پھر میرے آقا نے بہت لمبی ایک وصیت کی، میں نے حج کا پیغام دیا، میں نے تمہیں قرآن کا پیغام دیا، میں نے تمہیں سنت کو سکھایا، سارے اس سے عہد لے رہے، حل بلغت حقی، کیا میں نے اپنا حق نہیں پہنچا دیا تم پر؟ کیا میں نے رسالت کا حق ادا نہیں کر دیا؟ ایک ایک کہنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اخیر میں میرے آقا نے کہا، اخیر میں کہا اے لوگوں کامل وضو پر قائم رہنا، یعنی کامل وضو کرتے رہنا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا۔ اور جب یہ کہا اللہ اکبر، صحابہ رونے لگے۔ صحابہ کے دل میں ایک کیفیت طاری ہوئی کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو مسلمانوں کی سب سے عظیم عبادت ہے اس کے لیے بھی میثاق اور عہد لے رہے ہیں، کیا میں نے تمہیں نماز کی ذمہ داری تم تک نہیں پہنچا دی کہ نماز پڑھو، مسلمانوں پر فرض ہے؟ تو جب یہ کہا تو اس پر جو ہے سارے صحابہ نے بھلا یا رسول اللہ، فدا کابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، روتے جا رہے ہیں کہ آخری اب
حضور کی وصیتیں ہیں، حج کے بارے میں کہہ دیا، نماز کے بارے میں کہہ دیا، سب کہتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے نبوت کا حق ادا کر دیا، سارے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا، اگر ہم پھر بھی ادا نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم میں کوتاہی ہے، یا رسول اللہ آپ نے تو سارا مکمل ادا کر دیا ہے۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد میرے استاد گرامی وقار مفتی محمد صالح صاحب شیخ الحدیث جامعۃ الرضا کے ہیں، بڑے ضعیف ہیں، بڑے زبردست عالم ہیں، اور ہندوستان میں ہم نہیں کہتے بلکہ ایسے عالم ہیں کہ عوام بالکل قریب نہیں ہے، علماء بھی جاتے ہیں، بہت مختصر سا وقت دیتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی، وہ لکھتے ہیں، روتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بھلا یا رسول اللہ، خود اپنے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو وصیت میرے آقا نے کی یہ ایک ایک مسلمان کے لیے ہے، صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، کیا ہے صحابہ تمہارے لیے ہے، اور میرے آقا نے اخیر میں کہا تم میں جو حاضر ہے وہ بھی سنیں، اور جو حاضر نہیں ہے بعد والا ہے، بعد میں جو آئے گا اس تک بھی یہ بات پہنچا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان کے لیے فردی طور پر ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی نے یہ وصیت کی، تمہارے لیے بھی اللہ کے نبی نے یہ وصیت کی، ہمارے لیے بھی یہ وصیت کی، سب کو لیے یہ وصیت ہے۔ وہ خود کہتے ہیں بھلا یا رسول اللہ، وہ بھی کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ آپ نے تو سارا حق ادا کر دیا، اگر کوتاہی ہے تو ہم میں کوتاہی۔ تو یہ چیزیں ضروری ہے کہ ہم سمجھیں اور ہم اس پر آئیں، اصلاح ہو ہماری، کہ جس طرح ہم نمازوں کی پابندی اگر کریں گے تبھی ہماری اصلاح ہوگی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن نے پکار کر کے دوسرے مقام پر بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ ایک اور چیز آخری کہ ابھی 2 دن کے بعد دیوالی کا تہوار ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے، تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے کچھ لوگ اس دن ایک سبزی بناتے ہیں جس کو سرنگ کہتے ہیں، سورن یا سرنگ جو بھی کہتے ہیں، وہ بڑا کٹہل کی طرح زبردست ہوتا ہے، سرنگ شاید بولتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، کھاتے ہیں، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں، اعتقاد یہ رکھتے ہیں کہ اس دن کھانے سے سال بھر بیماری نہیں ہوگی، دیوالی کے دن کھانے سے سال بھر بیمار نہیں ہوں گے، ہم شفا یاب ہوں گے۔ تو اس پر کسی نے کہا تھا کہ کچھ بیان کر دیجیے گا، تو یہ چیزیں اگر اس اعتقاد سے ہے تو یہ اعتقاد فاسد ہے۔ وہ سبزی کھانا تو اگرچہ جائز ہے، لیکن اس نیت اور اس اعتقاد، اس ارادے سے کھانا کہ ہم اس دن کھائیں گے، بنائیں گے، کھائیں گے اور ہم سال بھر تک شفا یاب رہیں گے، بیمار نہیں ہوں گے، یہ اعتقاد بالکل غلط ہے، فاسد ہے، ایسا کوئی اعتقاد نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ بہرحال مسلمانوں کو ان خرافات، ان بیکار کی چیزوں سے بچنا لازم ہے اور دور رہیں، اور وہ جو سبزی کا میں نے نام لیا وہ بہرحال عام دنوں میں کھانا بھی جائز ہے اور اس دن بھی کھانا جائز ہے، لیکن اعتقاد یہ رکھنا کہ اس کے کھانے کی وجہ سے آج ہم بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے، یہ عقیدہ بالکل غلط اور فاسد ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا